رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں ایک بار پھر آپ کا بہت ہی پیارا پسندیدہ پروگرام بہار رمضان ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اللہ پاک ہمارا یہ پروگرام کرنا اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرمائے انشاءاللہ الرحمن۔ آج بھی بہت ساری گفتگو آپ سے کرنی ہے، بہت پیارے پیارے سیگمنٹ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں، وہ بھی شامل کریں گے۔ اس سے پہلے آئیے درود پاک کے حوالے سے سنتے ہیں۔ درود پاک کی یقیناً بہت ساری فضیلتیں اور برکتیں ہیں، لیکن جہاں درود پاک کی فضیلتیں ہیں وہیں پر درود پاک نہ پڑھنے کے وبال بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البخیل الذی ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخیل ہے، کنجوس ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ اللہ اکبر۔ تو جب بھی نبی پاک کا تذکرہ ہوا کرے، اپنی عادت میں اس بات کو شامل کر لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہا کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے ہم بھی اپنے پروگرام کے سٹارٹ میں درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایف جی این کے ناظرین، پروگرام بہار رمضان میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ کچھ مہمان بھی ہوتے ہیں جن سے ہم کچھ سوالات کرتے ہیں، ان سے کچھ ہم علمی کچھ نکات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو حسب معمول الحمدللہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہے ہمارے رکن ہند مشاورت حاجی احسان اتاری صاحب۔ حاجی صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے بہت پیارے مولانا صوبان مدنی صاحب بھی تشریف فرما ہے، صوبان بھائی کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے دو نعت خواں ہمارے ذیشان بھائی اور ہمارے نعیم بھائی تشریف فرمائے۔ انشاءاللہ ان سے بہت پیارے پیارے کلام بھی سنیں گے اور انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے پروگرام کے اندر ایک کلام سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ان کی مہک دل کے گنچے کھلا دیے، ان کی مہک دل کے گنچے کھلا دیے، جس راہ چل گئے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، اور ان کی مہک دل کے، اور ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے،
چھوڑی لنگر اٹھا دیے کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے اور کی مگن دل کے اور اللہ کیا جگن ابھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جگن ابھی نہ سرد ہوگا مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے اور ملک سخن کی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے آ گئے ہو سیکے بیٹا دیے جس سمت آ گئے ہو سیکے بیٹا دیے ان کی مگن دل کے گرچے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت میں سرشار فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے عشق رسول میں مزید 4 چاند لگا دے۔ اللہ پاک نبی پاک کے عشق میں جینا اور انہی کے عشق میں مرنا ہم سب کا مقدر فرمائے۔ ایوجن کے ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام بہار رمضان کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا پیارا ٹاپک ہے، اور آج کا ٹاپک ہے آخری کتاب۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام پر کتابیں نازل فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل شریف نازل ہوئی، سیدنا داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پر توریت شریف نازل ہوئی۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہم السلام جو تشریف لاتے رہے تو ان پر بعض پر جو ہے صحیفے نازل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے ہمارے نبی آخر الزمان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے آخری نبی ہیں، ان پر سب سے آخری کتاب جس کا نام ہے قرآن مجید۔ سبحان اللہ، کیا شان اس قرآن پاک کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو ساری کتابوں کے اندر سب سے بڑا مرتبہ عطا فرمایا، اور آپ دیکھیں تو صحیح اس قرآن کی شان کتنی پیاری ہے، کتنی نرالی ہے اس آخری کتاب کی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ اس کی فضیلت کو آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا تو یہ عربی زبان ساری زبانوں سے افضل ہو گئی۔ اچھا، یہ قرآن نازل ہوا رمضان میں تو رمضان مہینہ سارے مہینوں سے افضل۔ یہ قرآن نازل جس رات میں ہوا لیلۃ القدر، وہ رات ساری راتوں سے افضل۔ جس نبی پر یہ قرآن نازل ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں سے افضل۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ جو بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، قرآن کریم کو سکھاتا ہے، وہ بندہ دوسرے لوگوں سے افضل ہو جاتا۔ جی ہاں، میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک خود فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں بہتر شخص وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ تو یہ قرآن کریم کی ایسی نرالی شان ہے، اور آج آپ دیکھیں الحمدللہ گھر گھر کے اندر قرآن پاک موجود ہے۔ اور یہ قرآن کریم یہ نبی پاک کا ایک ایسا معجزہ ہے جی ناظرین کہ جو الحمدللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ یعنی نبی پاک کے ظاہر بہت سارے معجزات ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکے، لیکن ایک ایسا معجزہ جو ہماری جیتی جاگتی آنکھوں کے سامنے موجود ہے، ہم اس کو چھو بھی سکتے ہیں، ہم اس کو ہاتھوں میں اٹھا بھی سکتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ الرحمن اسی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ پروگرام میں
حاجی احسان بھائی ہیں، میں بڑھوں گا حاجی صاحب کی طرف۔ حاجی صاحب کیا فرمائیں گے قرآن کریم کے فضائل کے حوالے سے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ علی بھائی، قرآن پاک کے تعلق سے ماشاءاللہ ابھی آپ نے خود بیان فرمایا، اور قرآن پاک جو ہے نا یہ بہت عظیم کتاب ہے۔ قرآن پاک روشن نور اور واضح حق ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کریم نے قرآن پاک ساری مخلوق کے سردار، دونوں جہانوں کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یعنی وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ آہا۔ تو لا ریب یعنی کوئی شک نہیں۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایسی بلند شان اور عظمت و شرف والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہیں ہو، جبکہ قرآن پاک اپنی حقانیت کی ایسی واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ یہ کتاب حق ہے سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ جیسے کسی اندھے کے انکار سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا، ایسے ہی کسی بے عقل مخالف کے شک اور انکار کرنے سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، ہدی للمتقین، انہیں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک اور وصف بیان کیا گیا ہے کہ یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے جو اللہ پاک سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ صحیح۔ تو قرآن پاک میں ایک اور جگہ جو ہے وہ فرمایا گیا کہ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یعنی اور بے شک وہ عزت والی کتاب ہے۔ صحیح۔ جی ہاں، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور بے شک وہ عزت والی کتاب ہے۔ یعنی عزیز کے دو معنی ہیں۔ جی۔ عزیز کے دو معنی ہیں، نمبر ایک ہے غالب اور قاہر، اور نمبر دو جس کی نظیر نہ پائی جا سکتی، یعنی جس کی نظیر نہ پائی جا سکتی ہو۔ قرآن مجید اپنے دلائل کی قوت سے ہر ایک پر غالب ہے اور بے مثل بھی ہے، کیونکہ اولین و آخرین اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں، اور ساری مخلوق مل کر بھی اس کی ایک صورت جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکتی۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، قرآن پاک کی فضیلت کے حوالے سے اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، یعنی لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے۔ قرآن مجید کی عظمت و شان ایسی ہے کہ اگر ہم اسے کسی پہاڑ پر اتارتے اور اس کو انسان کی سی تمیز عطا کرتے تو انتہائی سخت اور مضبوط ہونے کے باوجود تم اسے ضرور جھکا ہوا اور اللہ پاک کے خوف سے پاش پاش دیکھتے۔ اللہ۔ یہ اور اس جیسی دیگر مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچیں اور خیال کریں کہ جب ہم اشرف المخلوقات ہیں تو چاہیے کہ ہمارے اعمال بھی اشرف و اعلیٰ ہوں۔ یاد رہے کہ یہاں آیت میں قرآن سے مراد یعنی اللہ پاک کا کلام، اور اتارنے سے مراد اس کلام کو اس کی عظمت کے ظہور کے ساتھ اتارنا مراد ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو اس کی عظمت ظاہر کرتے ہوئے پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ اس کی تاب نہ لاتا اور پھٹ جاتا۔ سورہ حجر آیت نمبر 9 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، یعنی قرآن کی حفاظت کا ذمہ گویا کہ اللہ نے خود لیا ہوا ہے۔ جی ہاں، تو یاد رہے کہ تمام جن اور انس اور ساری مخلوق میں یہ طاقت نہیں کہ قرآن کریم میں سے ایک حرف کی کم بیشی یا تغیر یا تبدیلی کر سکے، اور چونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا اس لیے یہ خصوصیت صرف قرآن شریف ہی کی ہے، دوسری کسی کتاب کو یہ میسر نہیں ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو قرآن کریم کی یہ حفاظت
کئی طرح سے ہے. پہلا یہ ہے کہ قرآن کریم کو معجزہ بنایا کہ بشر کا کلام اس میں مل ہی نہ سکے, اور نمبر 2 اس کو معارضے اور مقابلے سے محفوظ کیا کہ کوئی اس کی مثل کلام بنانے پر قادر نہ ہو. ساری مخلوق کو اسے معدوم کرنے سے عاجز کر دیا, شدید عداوت کے باوجود اس مقدس کتاب کو معدوم کرنے سے عاجز ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ صحیح پر قرآن نہ بدلا جائے گا. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان. یقیناً قرآن کریم کی جو حفاظت کا ظاہر ہے ذمہ جب خود اللہ نے لیا ہے, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے کہ اس قرآن کریم کی اب حفاظت کریں گے, تو ظاہر ہے پوری دنیا بھی اگر ایڑی چوٹی کا زور لگا لے, اور لگانے والے نے کوشش بھی کی نا, کئی ادوار کے اندر قرآن پاک جب سے نازل ہوا ہے اس کے بعد سے مختلف دور کے اندر مختلف جو اس طرح کے لوگ اٹھے جنہوں نے معاذ اللہ کوشش کی کہ اس قرآن کریم کو تبدیل کر دیا جائے, بدل دیا جائے, لیکن ان کی کیا مجال. الحمدللہ ایک حرف تو کیا زبر زیر پیش کی بھی تبدیلی وہ نہیں کر سکے, نقطوں کی بھی تبدیلی وہ نہیں کر سکتے. تو یقیناً یہ قرآن کریم ایک ایسا عظیم معجزہ ہے کہ رہتی دنیا تک الحمدللہ اسی طرح رہے گا. اللہ پاک ہمیں اس کے فیضان سے مستفیض و مالا مال فرمائے. جہاں ایک طرف آپ نے ماشاءاللہ سنا قرآن کریم کی آیات سے ہی آپ کو بتایا گیا کہ قرآن کریم کے کتنے فضائل ہیں, لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز فرمایا گیا, اس کو عزت والی کتاب فرمایا گیا. اسی طرح قرآن کریم کے اندر جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی عظمت و شرافت کو بیان کیا. اسی طرح اگر دوسری طرف ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, تو اتنی حدیثیں ملتی ہیں نبی پاک کی کہ میرے آقا نے مختلف جگہوں پر قرآن کریم کو پڑھنے والے کی فضیلت کہیں بیان کی, کہ قرآن کریم کو پڑھانے والوں کی فضیلت بیان کی. ایک حرف کو پڑھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا. مختلف طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی فضیلت بیان کی ہے. میں بڑھوں گا صوبان بھائی کی طرف اور چاہوں گا کہ صوبان بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں بتائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی فضیلتوں میں کیا ارشاد فرمایا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی, ہمارا ٹاپک ہے آخری کتاب. جی, آخری کتاب کے حوالے سے احادیث کریمہ انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیا کیا فرامین اس کتاب کے حوالے سے موجود ہیں. ان احادیث کو بیان کرنے سے پہلے کچھ ہائی لائٹس میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں. ٹھیک ہے. جب بھی کسی کتاب کی بات ہوتی ہے تو کچھ ہائی لائٹس ہیں جو کتاب میں دیکھی جاتی ہے کہ یہ ہائی لائٹس اس کتاب میں موجود ہے یا نہیں ہے. اچھا, یعنی ریسرچز اس پر کی گئی ہے کہ اگر کوئی کتاب ہو تو اس کے اندر کیا کیا اہم چیزیں ہوں, اس کے اندر کیا کیا ایسی چیزیں ہوں جو اسے دوسری کتابوں سے امتیاز کریں. تو کچھ ہائی لائٹس میں بیان کرتا ہوں, اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کی تصدیق کرنے والی احادیث بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی ہائی لائٹ یہ ہے کہ وہ کتاب کتنی اوتھینٹک ہے, اس میں سچائی کتنی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصدق الکتاب کتاب اللہ, یعنی سب سے سچی کتاب کتاب اللہ ہے. کیا کہنا ہے, یعنی قرآن پاک ہے. اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر الکتاب کتاب اللہ, یعنی سب سے بہترین کتاب کتاب اللہ ہے, یعنی سب سے زیادہ نفع دینے والی کتاب کتاب اللہ ہے, یعنی قرآن پاک ہے. اور دوسری ہائی لائٹ جو بیان کی جاتی ہے کہ اس کتاب کے اندر مسٹیکس نہ ہو. ہاں یہ تو چل جائے گا کہ یہ فلی پرفیکٹ نہ ہو, یعنی اس کتاب کے اندر مسٹیکس نہ ہو, یہ تو چل جائے گا کہ وہ کتاب فلی پرفیکٹ نہ ہو. لیکن قرآن کی شان دیکھیے, اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی ایرر نہیں ہے, مسٹیکس بھی نہیں ہے, فلی یہ کتاب پرفیکٹ ہے. انسان اپنی زندگی کے جس بھی موڑ میں اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہے یہ کتاب اس کے لیے رہنما ہے. تیسری پوائنٹ یہ بیان کی گئی اس ریسرچ کے اندر کہ یہ کتنا ریلیٹیبل ہے, یعنی ہماری زندگی سے یہ کتاب کتنی ریلیٹ کرتی ہے. جیسے کوئی پریشانی آئے تو کیا اس کے اندر اس پریشانی کا حل ہے یا نہیں ہے. قرآن پاک کی بہت ساری ایسی آیتیں ہیں. میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو اولاً ہمارے ذہن میں یہ بات آنے لگتی ہے کہ ہم دعا کریں. اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تو یہ ہے ہماری آخری کتاب کی شان. اور ایک اور زبردست پوائنٹ اس میں لکھی ہوئی ہے کہ کتاب پڑھنے والے کو فیل دے
پڑھنے والے کو مزہ بھی دے. آپ قرآن پاک کی کئی ایسی آیتیں اٹھا کر دیکھ لیں کہ بندہ اگر پڑھنے لگے تو اس کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں, اور کچھ ایسی آیتیں بھی ہیں کہ بندہ اگر ان آیتوں کو پڑھتا ہے تو خوشی سے جھوم اٹھتا ہے. صحیح ہے. الحمدللہ قرآن کتاب اللہ, اس کے اندر یہ صفت بھی موجود ہے. ایک طرف جنت کا تذکرہ ہے ماشاءاللہ, جب بندہ پڑھتا ہے تو دل کرتا ہے کہ پڑھتا ہی چلا جائے, مزہ آتا ہے اور خوشی میں اضافہ ہوتا ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ کہ الہاکم التکاثر ہے, کہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا, اس طریقے کی آیتیں ہیں جس میں قرآن پاک میں جو ہے قبر کا ذکر ہے, موت کا ذکر ہے, قیامت کا ذکر ہے, جہنم کا ذکر ہے. تو اس کو سننے کے بعد آدمی کو جو ہے ڈر بھی لگتا ہے. جی ایک اور آیت کریمہ ہے کہ جس نے کئیوں کی زندگی سنوار دی. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, ہے نا, کہ گناہ کی طرف بڑھ رہے تھے. اب یہ آیت ان کے ذہن میں آئی تو ان کی زندگی پلٹ گئی, ان کی زندگی ہی بدل گئی. گناہوں سے تائب ہوئے اور وہ نیکیوں کی طرف بڑھنے لگ گئے. ایک اور آخری پوائنٹ میں آپ کے سامنے بتا کر کچھ احادیث اور بھی انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا. کتابوں کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہے جسے انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے, جس میں رائٹر جو ہے یہ کوشش کرتا ہے کہ ہر موضوع کی چیزیں اس میں شامل کر لے, یعنی ہر طرح کی باتیں اس کتاب کے اندر شامل کر لے. تو الحمدللہ عز و جل قرآن جو ہے وہ انسائکلوپیڈیا ہے. جیسا کہ خود اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, یعنی ہر خشک و تر کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. اور اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے میں ایک حدیث پاک انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پاک کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے, میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی, اگر تم اسے اختیار کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اور حدیث پاک میں شیئین کے الفاظ مذکور ہیں. پہلی چیز ہے کتاب اللہ یعنی قرآن پاک, اور دوسری چیز ہے اہل بیت. ٹھیک ہے. اور دوسری حدیث پاک میں جہاں پر شیئین کا لفظ مذکور ہے اس میں دو چیزیں جو بیان کی گئی ہیں وہ ہے, سب سے پہلی چیز کتاب اللہ یعنی قرآن پاک, اور دوسری چیز ہے سنت رسول اللہ یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے, لیکن ہر شخص اس سمجھ جائے یہ ضروری نہیں ہے. تو سنت رسول یعنی احادیث مبارکہ اس کی تشریح کرتی ہے. کیا کہنا. پھر بھی کچھ ایسے گوشے رہ جاتے ہیں کہ آدمی سمجھنے سے قاصر رہ جاتا ہے. ایک ہوتا ہے تھیوری, ایک ہوتا ہے پریکٹیکل, اور قرآن پاک کے اندر ساری چیزیں تھیوری کے طور پہ بیان کی گئی ہیں اور اس کی تشریح احادیث کرتی ہے. اب کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن احادیث کی تشریح بھی اگر نہیں سمجھ پائیں تو ان کو کہاں رجوع کرنا چاہیے, اہل بیت کی بارگاہ میں, کیونکہ یہ احادیث کو اور قرآن کو عملی جامہ پہنا کر ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن میں یہ کہا گیا اس کا مطلب یہ ہے. پریکٹیکلی کر کے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ قرآن میں جو یہ بیان کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے, اور احادیث میں جو چیزیں مذکور ہیں اس کو وہ ہمیں پریکٹیکلی کر کے عملی جامہ پہنا کر بتا دیتے ہیں. ماشاءاللہ. یعنی بات یہ آئی کہ قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث طیبہ ہیں, احادیث مبارکہ ہیں, لیکن ایک چیز یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے علم چاہیے. علم ہوگا تبھی قرآن کو سمجھ سکیں گے. اور حدیث کے سمجھنے کی بھی جہاں تک بات ہے, یہ حدیث بھی جو ہے وہ علم ہوگا تبھی حدیث کو صحیح سمجھ پائیں گے, اس کا مفہوم صحیح سے سمجھ پائیں گے, اس کی مراد صحیح سے سمجھ پائیں گے. ورنہ یہ ہوگا کہ بھئی جب قرآن پاک کیا ہے خود پڑھو اور خود اس سے مسائل نکال کر, یہ خود حدیث پڑھو خود اس سے جو ہے مسائل نکال کر اپنی زندگی گزارو, تو پھر تو کچھ کا کچھ بن جائے گا. کوئی کچھ سمجھے گا, کوئی کچھ سمجھے گا, سب الگ الگ اپنے سسٹم لے کر چل رہے ہوں گے. یعنی نظام اور سسٹم اسلام کا جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہو جائے گا. تو یہ ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں دیا گیا ہے. یہ جو ماہرین ہیں, علماء ہیں, علم والے ہیں, یہ وہ اس کے معنی و مطالب صحیح سے سمجھ پاتے ہیں کہ اس میں یعنی اللہ پاک نے جو فرمایا ہے اس کا کیا مفہوم ہے, اس سے کیا مراد ہے. یعنی جو مسائل کا استدلال و استنباط کرتے ہیں علماء, جو ہمارے فقہا استدلال و استنباط کرتے ہیں, تو ان کے پاس وہ علم ہوتا ہے, اس کے مطابق وہ کرتے ہیں. ہر ایک اگر استدلال و استنباط کرنے چلا جائے گا تو وہ تو کچھ کا کچھ کر ڈالے گا. تو لہٰذا علم کا ہونا ضروری ہے. تو ناظرین سے میں عرض کروں گا کہ آپ قرآن پڑھیں, قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیں, تفسیر بھی پڑھیں, حدیث پڑھیں, آپ حدیث کا ترجمہ بھی پڑھیں, اس کی شرح بھی پڑھیں, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ علماء سے رابطے میں رہیے. صحیح, ماشاءاللہ, زبردست. تو یہ پتہ چلا ناظرین کہ الحمدللہ قرآن کریم کے جو فضائل الحمدللہ ہم سن رہے ہیں,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی آپ کے سامنے ذکر کی گئی کہ کس انداز سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور پھر ماشاءاللہ جس انداز سے ہمارے صبح میں نے بیان کیا کہ قرآن کریم جو نا ہر اعتبار سے ہی اپنی مثال آپ ہے، نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے. اس کی مثل ایک آیت ایک صورت تو کیا بھی کوئی بندہ بنانے پر قادر نہیں ہو سکتا ہے. اللہ پاک نے اس کو ایسا بنایا، اور پھر کیوں نہ ہو کہ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا وہ نبی تو اپنی مثال آپ ہیں. ان کے نہ تو ان کے جیسا کوئی آیا تھا نہ قیامت تک آ سکتا ہے. تو ان پر جو کتاب نازل ہوئی ہے الحمدللہ وہ بھی ایسی کتاب ہے کہ جو ساری کتابوں سے افضل ہے. اللہ پاک ہمیں اس کتاب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک تو ظاہر ہے رمضان میں نازل ہوا نا، اس مبارک مہینے میں ہی، تو اس مبارک مہینے میں تو ہم قرآن پاک کی خوب تلاوت بھی کرنی چاہیے. قرآن پاک کو پڑھنے کی بھی جو فضائل ہیں حدیث کریمہ کے اندر، ایک حرف پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتا. بلکہ میں نے تو پڑھا، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ نماز میں اگر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے کھڑے ہو کر تو ایک حرف کے اوپر 100 نیکی ملے گی، اور نماز کے اندر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو ایک حرف کے اوپر 50 نیکی ملے گی. اور نماز کے علاوہ وضو کی حالت میں قرآن کریم پڑھیں گے تو ایک حرف پر 25 نیکی ملے گی. اور نماز کے علاوہ بغیر وضو کے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملیں گی. تو قرآن کریم بندہ پڑھتا چلا جائے پڑھتا چلا جائے پڑھتا چلا جائے، اور اس کے لیے نیکیوں کا انبار لگتا ہی چلا جاتا ہے. تو ماہ رمضان میں تو الحمدللہ ویسے ہی قرآن پاک کی گھر گھر میں یوں سمجھیے کہ مہم چل رہی ہوتی ہے. کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا مرد کیا عورت، ہر ایک کے ہاتھ میں الحمدللہ قرآن کریم ہوا کرتا ہے. تو جتنا پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن اتنی ہی برکتیں نصیب ہوں گی. جی ناظرین، تو بہت ساری گفتگو ہم نے کی، الحمدللہ مزید گفتگو ہم آگے بڑھائیں گے. اس سے پہلے آئیے بڑھتے ہیں اپنے کچھ پیارے پیارے دلچسپ سیگمنٹ کی طرف، اور انشاءاللہ کرتے ہیں کچھ ہمارے نعت خوانوں ہمارے مبلغین کے ساتھ کچھ مقابلہ. آئیے سب سے پہلے سیگمنٹ ہم کریں گے، اس کا نام ہے مدنی اشعار کی تکرار. انشاءاللہ بڑا آسان سا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. دونوں طرف ماشاءاللہ نعت خواں ہیں. اس میں ہم یہ کریں گے کہ 2 ٹیم بنائیں گے، ایک ہماری ٹیم مکی اور ٹیم مدنی. دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے اور کون پیچھے رہ جاتا ہے. تو میں ایک شعر پڑھوں گا، اس شعر کے آخر میں جو حرف آئے گا اس سے پڑھنا ہے ٹیم مکی کو. تیار ہیں؟ شعر ہے ٹیم مکی کے لیے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. آخر میں آیا ماشاء اللہ سبحان اللہ. ٹیم مکی نے اپنا شعر مکمل کیا. اذن حاضری کا الف، الف سے ٹیم مدنی. ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے ماشاءاللہ. ٹیم مدنی نے بھی اپنا شعر مکمل کیا. اب بڑھتے ہیں دوبارہ ٹیم مکی کی طرف. الف، جی الف سے پڑھیں گے. اس گلی کا گدا میں جس میں کہ مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. سبحان اللہ. مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. نون غنہ ہے آخر میں، لیکن یا آئے گا یا سے. یا رب محمد میری تقدیر جگہ دے، تقدیر جگہ دے. یا رب محمد میری تقدیر جگہ دے، تقدیر جگہ دے. یا رب محمد میری تقدیر جگہ دے. یا رب
تقدیر جگہ دے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ٹیم مدنی نے شعر مکمل کیا، دکھا دے۔ اچھا کوشش کریں کہ جو شعر پڑھیں گے نا تو ایک لائن کو ایک باری پڑھیں، چونکہ ٹائم ہمارا ظاہر مختصر ہے۔ دکھا دے، یہ آخر میں یا نبی مجھے کو مدینے میں بلانا بار بار او بنے آخر مدینے میں ماشاءاللہ، مزار راہ سے آیا ہے۔ اچھا جو نعت خوانوں کے ساتھ جو ٹیم میں شامل ہیں ان کو بھی پڑھنے کی اجازت ہے، طرز میں پڑھ سکتے ہیں۔ سلام میم سے، ٹیم مکی۔ مجرم کو نہ شرما احباب کا ڈھک دو، مجرم کو نہ شرما احباب کا ڈھک دو، دیکھ کے کیا ہوگا، کیا ہوگا پردے میں بلائی۔ ماشاءاللہ، پردے میں بھلائی ہے، یہ سے۔ یا الہی جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واو۔ واہ کیا جو تو کرم ہے شبت تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شبت تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا۔ ماشاءاللہ، الف، ٹیم مدنی الف سے۔ چلیں، کیا ہار مان لیا آپ نے؟ ٹیم مکی چلے آئیں گے، پوائنٹ بتا دیجیے۔ پھر میں شروع کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ 1 سے 10 تک گنوا۔ 1 2 3 4 5 شعر نہیں ہے، 6 7 8 9 10۔ اب ٹیم مکی سنا دی تو جیت جائے گی، ورنہ مقابلہ برابر۔ اذن طیبہ مجھ سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، الحمدللہ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا۔ مدنی اشعار کی تکرار بہت زبردست دلچسپ مقابلہ رہا، دونوں ٹیم نے ماشاءاللہ بہت زبردست کیا۔ چونکہ ظاہر ہے پہلے سے تیاری نہیں تھی، یعنی ہم نے یہ سمجھے کہ آنن فانن اچانک ہی بس وہ ذہن میں آیا تو ہم نے شروع کر دیا۔ تو یہ آپ کی دلچسپی کے لیے، ظاہر ہے آپ اس وقت ماہ رمضان میں دوپہر کے وقت میں یہ پروگرام دیکھتے ہیں تو آپ کی بھی تھکن ہوتی ہوگی، تو ہم نے اس لیے آپ کے لیے دلچسپی کے لیے مقابلہ ہم نے شامل کیا ہے۔ اللہ پاک ہمارا یہ مقابلہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ بھی ہو سکے نا گھر پر اس طرح 2-3 ٹیم بنا لیں، اگر بچے الگ بیٹھے ہوں، بڑے الگ ہوں، یا کچھ بچے بڑے نا، اس انداز سے کریں گے نا، یعنی یہ سمجھے کہ اب لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے لوگ گیم کھیلتے ہیں، فری ہیں، مصروف ہونا چاہتے ہیں، تو گھر کے اندر اس طرح آپ کریں گے انشاءاللہ اس سے دلچسپی رہے گی، نعت پاک پڑھیں گے تو ثواب بھی ملے گا،
اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں بھی آپ کو نصیب ہوں گی۔ چلیے بڑھتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف۔ دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے مدنی کسوٹی۔ یہ بھی بڑا دلچسپ ہے مقابلہ۔ اچھا، یہ اس میں ایسا ہوتا ہے ناظرین کہ کسی اسلامی بھائی کو کچھ سوچنا ہے نا، ذہن میں کچھ بھی سوچ لیا، یعنی کچھ مقدس چیز ہے، کوئی مقدس شخصیت ہے، کوئی اللہ کے ولی ہیں، یا کوئی بھی مقدس چیز سوچنی ہے، اور دیگر جو لوگ ہیں ان کو سوالات کر کے اس تک پہنچنا ہے کہ انہوں نے ذہن میں کیا سوچا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بڑھوں گا ہمارے رکن ہند مشاورت کی طرف۔ حاجی احسان صاحب سے گزارش ہے کہ آپ کچھ سوچ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم سوالات کریں گے، وہاں تک پہنچیں گے۔ 12 سوالات میں پہنچنا ہے۔ ٹھیک ہے، سوچ رہے ہیں سب؟ سوچ لیا؟ چلیے ماشاءاللہ کریں سوالات۔ کیا وہ انسان ہے؟ جی ہاں۔ انسان ہے ماشاءاللہ۔ کیا وہ انبیاء کرام میں سے ہیں؟ جی نہیں۔ نہیں۔ کیا وہ تابعین میں سے ہے؟ نہیں۔ اچھا ایک سوال، کیا وہ حیات ظاہری سے متصف ہیں؟ ابھی حیات ہے مطلب دنیا میں یوں ظاہری طور پر؟ نہیں۔ نہیں، انتقال فرما چکے ہیں۔ کتنے؟ 4 سوال ہو گئے جی۔ کیا ان کا شمار صحابہ کرام میں ہوتا ہے؟ نہیں۔ اللہ اکبر، نہیں۔ کیا وہ اولیاء کرام میں سے ہیں؟ جی ہاں۔ 6 سوال ماشاءاللہ اولیاء کرام میں سے ہیں۔ کیا ان کا مزار پاک ہندوستان میں ہے؟ جی ہاں۔ ماشاءاللہ اب ہندوستان میں ہے۔ 7واں سوال، اب دیکھتے ہیں کون سے ہیں ماشاءاللہ۔ صحابی بھی نہیں ہے، نبی بھی نہیں ہے، اولیاء کرام میں سے، اور ہندوستان میں ماشاءاللہ ان کا مزار شریف ہے۔ 7 سوال۔ 8واں سوال کریں گے۔ کیا وہ مشہور و معروف شخصیت؟ جی ہاں۔ بہت مشہور ہے۔ کیا وہ ہند کے راجا کہلاتے ہیں؟ نہیں۔ نہیں کہلاتے ہیں۔ اچھا یہ 10واں سوال ہے، ان کا مزار شریف ہندوستان کے صوبہ یو پی میں ہے؟ جی ہاں۔ جی ہاں ماشاءاللہ۔ 10واں سوال، قریب ہی پہنچ گئے۔ قریب پہنچ گئے۔ آپ کی جو مرادی شخصیتیں کیا ان کی شاعری مشہور ہیں؟ جی ہاں۔ اچھا کیا بات ہے۔ آخری سوال کرتے ہیں، اس کے بعد نام لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا کیا ان کا مزار شریف بریلی شریف میں ہے؟ جی ہاں۔ کیا بات پہنچ ہی گئے ہے۔ آپ۔ نام لے لیں اب تو سب مل کے۔ کیا نام ہے ان کا؟ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ۔ صحیح ہے، جواب درست ہے۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ جی ناظرین تو پہنچ گئے، زبردست۔ اعلیٰ حضرت کی، اعلیٰ حضرت مراد ماشاءاللہ یہ صاحب کی تھی۔ آپ خود بھی اسی طرف کے ہیں نا یہ صاحب؟ مراد آباد۔ مراد آباد، یعنی قریب ہی ہے، قرب ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا۔ اللہ پاک ان کا فیضان نصیب فرمائے۔ چلے ایک کسوٹی لیتے ہیں کلام کی، نعت خانوں سے۔ تیار ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی ایک کلام آپ کو سوچنا ہے، کوئی بھی مشہور کلام ہو، یعنی جو ظاہر بات ہے ہم بھی اس کو پڑھتے ہوں، یا اس طرح کلام ہو، یا اعلیٰ حضرت کا ہو، امیر رسول کا، جو مشہور کلام ہو، سلام ہو، وہ آپ کو سوچنا ہے۔ کون کریں گے آپ دونوں میں سے، نعت خانوں میں سے؟ اچھا نعیم بھائی، آپ کی جو مرادی کلام ہے کیا وہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے؟ نہیں۔ کیا ان کلام لکھنے والی شخصیت کا تعلق بر صغیر سے؟ جی۔ اچھا وہ جو کلام ہے حاضری مدینہ سے متعلق ہے؟ جی ہاں۔ جی ہاں، وہ کلام جو ہے حاضری مدینہ سے۔ جی نعت خان کریں سوال۔ کہ یہ کلام خاندان اعلیٰ سے لکھا ہوا ہے؟ جی نہیں۔ کیا یہ کلام امیر رسول کا لکھا ہوا ہے؟ جی ہاں۔ کیا بات ہے۔ اب حاضری مدینہ کا بھی ہے اور امیر رسول کا لکھا ہوا ہے۔ کیا یہ کلام ہے شہر سے میٹھا سرکار کا مدینہ، ایسا کلام ہے؟ جی نہیں۔ نہیں۔ اچھا اس کلام کے آخر میں والے آتا ہے؟ والے لفظ، والے، مدینے والے؟ نہیں۔ چلیں ہمیں آپ اشارہ دیجیے۔ آسان سے آپ کو ہنٹ دیتا ہوں ٹھیک ہے۔ کہ وہ کلام یہاں پر پڑھا گیا ہے۔ اچھا کیا اس کلام کے اندر اذن کا لفظ آتا ہے؟ جی ہاں۔ ارے واہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ وہ شعر سنا بھی دیجیے۔ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اسی طرح نعت پاک پڑھنے، نعت پاک سننے سنانے کی توفیق اللہ پاک عطا فرمائے، اور نبی پاک کے عشق میں اللہ پاک یوں ہی جھومنے اور جھمانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہی زندگی تو اصل زندگی ہے، ورنہ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے میں لوگ دھت ہیں، مست ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وہ خسارے میں، نقصان میں ہے۔ حقیقت میں کامیاب وہی ہے جو نبی پاک کے عشق میں روتا ہے، نبی پاک کے عشق میں جھومتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسی طرح جھومنے جمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گفتگو ہماری چل رہی تھی، آج کا ٹاپک تھا آخری کتاب۔ قرآن کریم سے بھی فضائل ہم نے سنے، احادیث کریمہ سے بھی سنے۔ مزید میں اب آگے بڑھوں گا ٹاپک کی طرف، اور میں حاجی احسان صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ آئی صاحب ٹاپک چل رہا تھا آخری کتاب،
میں چاہوں گا کہ مزید اس کو کنٹینیو کریں. اور قرآن کریم کے جو معجزات ہیں، قرآن کریم ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے سب کو عاجز کر دیا نا. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں. تو قرآن کریم کا جو اعجاز ہے، قرآن کریم کا دوسروں کو عاجز کر دینا، اس کی کچھ مثالیں بیان کیجیے گا. قرآن پاک کئی سارے معجزات ہیں. ٹھیک ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت قیامت تک باقی رہے گی، اور ہر زمانے میں ہر صاحب عقل سلیم اس کو بصیرت کی آنکھ سے دیکھ سکے گا. جی ہاں، یہ زندہ معجزہ تا قیامت تک ان کے ساتھ رہے گا، اور دوسرے معجزوں کی طرح نہیں کہ وجود میں آئے اور جاتے رہے. دیگر جو معجزے تھے وہ آئے وجود میں پھر چلے گئے، لیکن قرآن ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا. جی ہاں، ایک مکان میں ہوئے اور دوسرے میں نہ ہوئے. معجزات کا یہ حال تھا کہ ایک مکان میں ہوئے دوسرے مکان میں نہیں ہوئے، یعنی کچھ وقت کے لیے وہ معجزات کا ظہور ہوا پھر وہ ختم ہوئے. لیکن یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو نہ ختم ہونے والا معجزہ ہے، جو قیامت تک باقی رہے گا. اسی مطلب کو امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قصیدہ بردہ شریف میں یوں ادا کیا ہے. اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں ایک شعر کا، کہ ہیں ہمارے پاس باقی آج تک وہ آیتیں معجزے، اور انبیاء کے ہو گئے سب کل عدم. یہ قرآن پاک کی جب بات چل رہی ہے، قرآن پاک کے حوالے سے میں عرض کروں، قرآن پاک کا ایک بہت بڑا معجزہ اس کی فصاحت و بلاغت بھی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ دور جہالت کی بات ہے. اس وقت میں جو عرب کی بات میں کر رہا ہوں کہ عرب میں ایسے ایسے شاعر ہوا کرتے تھے، ایسے فصیح و بلیغ زبان بولنے والے لوگ ہوا کرتے تھے، ان کا مقابلہ کرنے والا دنیا میں کوئی ملتا ہی نہیں تھا. جی ہاں، یہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اگر بزدل کو سمجھانے آتے، ان کی فصاحت کا عالم یہ تھا کہ بزدل کو سمجھاتے تو اس کو اپنی گفتگو سے بہادر بنا دیا کرتے، بہادر کے سامنے بولنا شروع کرتے تو اس کو بزدل بنا دیا کرتے. یعنی ایسی فصاحت و بلاغت کے مالک تھے. لیکن ان کی فصاحت، ان کی بلاغت سب جب قرآن پاک کا نزول ہوا تو سب دم توڑ گئی. ان کا مقابلہ نہیں کر پائے لوگ. کیونکہ دیکھیں بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے یعنی فصاحت و بلاغت کے مالک یہ موجود تھے، مگر جب یعنی معرضے کے لیے وہ کتاب پیش کی گئی، یعنی ان کی عقلیں جو ہے وہ چکرا گئی. قرآن مجید نے اپنی مثل کلام بنا کر پیش کرنے کا چیلنج کر دیا، اور چیلنج کئی مقامات پر کیا. جی ہاں، یعنی قرآن مجید نے اپنی مثل کلام بنا کر پیش کرنے کا چیلنج دیا ہے باقاعدہ. جی ہاں، یعنی یہ حقیقت ہے کہ قرآن کی مثل تو کوئی آج تک لا ہی نہیں سکا. بڑے بڑے عرب کے فصحا ہوئے، بلغا ہوئے، ایسے کلام کے ماہرین ہوئے، جب انہیں ان کے سامنے قرآن پاک کو لایا گیا تو سب فیل ہو گئے. یعنی میں نے سنا ہے کہ اس ایک بہت بڑا فصیح، یعنی پورے عرب میں اس کا چرچا تھا، جب اس کے سامنے قرآن کی ایک آیت کو لے کر جایا گیا تو اس نے جب اس کو پڑھا نا، وہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ کلام کسی بندے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. یہ کلام کسی بندے کا ہو ہی نہیں سکتا، وہ کہنے پر یہ مجبور ہو گیا. اور یہ حقیقت ہے کہ سب مل کر سارے نہیں لا سکے اس کے مثل، اور آئندہ بھی نہ لا سکیں گے. قرآن جیسا تھا ویسا ہے اور ویسا رہے گا انشاءاللہ. اس میں کوئی کسی طرح کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. اچھا، قرآن کے معجزات کی جہاں تک بات ہو رہی ہے، عرض کرتا چلوں میں کہ قرآن پاک کا معجزہ ایک یہ بھی ہے کہ اس کو جتنی بار پڑھو نا اتنی بار ہی مزہ دیتا ہے. جی ہاں بھئی، کوئی ناول ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی بک ہے، اس کو ایک بار پڑھو، 2 بار پڑھو، 3 بار پڑھو، بندہ اکتا جاتا ہے. لیکن قرآن کی شان یہ ہے کہ اس کو جتنی بار پڑھو یہ مزہ دیتا ہے. جتنی بار پڑھو اس میں روحانیت ملتی ہے. اور اس میں روحانیت ملے کیوں نہ، کیونکہ اللہ پاک کا کلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی سارے کلاموں میں سب سے بہتر اگر کوئی کلام ہے تو قرآن پاک ہے. سبحان اللہ. جی ہاں، قرآن پاک کے حوالے سے اور میں عرض کروں کہ قرآن پاک میں باقاعدہ کئی معجزات کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اگرچہ قرآن مجید کے الفاظ اور حروف کلام عرب کی جنس ہیں، مگر اس کا اسلوب تمام اسالیب سے جدا ہے، اور انواع کلام یعنی قصائد، رسائل، محاورہ سے کسی سے نہیں ملتا ہے یہ. ہاں، اور یعنی یہ اپنے آپ میں جو ہے نا، جو بھی ہے اپنے آپ میں بے مثل و بے مثال ہے. کیونکہ یہ اس میں اس کی خصوصیات، اس کی جو صفات ہیں، یہ اور دیگر کسی کتاب میں، کسی بھی کلام میں نہیں دیکھنے کو ملیں گے جو قرآن پاک کے اندر ہیں. ایسا اس کا اسلوب ہے. اس کے اتنے فضائل، اتنی برکتیں، اور اپنی مثال آپ یہ قرآن مجید ہے. اللہ پاک نے ایسا اس کو بے مثل بنایا، بے مثال بنایا. اس کا اسلوب بھی اگر آپ دیکھیں نا تو یعنی قرآن پاک میں بعض صورتیں ایسی ہیں نا کہ وہ جو ہوتا ہے نا قافیہ، ردیف قافیہ، یعنی وہ بلتوا ہے نا، ایک مطلب بندہ پڑھے تو پڑھتے چلے جائے. پھر آپ دیکھیں سورہ الرحمن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، کس انداز سے اللہ پاک نے نازل فرمایا. پھر سورہ یاسین،
یعنی قرآن کریم کے ایک اگر فضائل ہم دیکھیں نا، ایک تو ماشاءاللہ قرآن کریم کی معجزات ہم نے سنے، قرآن کریم کے فضائل. اچھا صورتیں جو ہیں ان کی صورتوں کے الگ فضائل. سورہ یاسین قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے، قرآن پاک کی دلہن اس کو کہا گیا ہے سورہ رحمان کو، ہے نا. اسی طرح سورہ اخلاص اس نے ایک مرتبہ پڑھا وہ ایسا ہے جس نے اس نے تہائی قرآن پاک پڑھ لیا. اس طرح اور بھی صورتیں ہیں قرآن کریم کی صورتوں کے فضائل، قرآن کریم کی آیتوں کے فضائل. الحمدللہ اتنی برکتیں اتنی رحمتیں قرآن پاک پڑھنے سے نازل ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، بھاری تعداد آپ کو ملے گی کہ جن کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ہے. اچھا جن کو پڑھنا بھی آتا ہے، میں غور کروں، آپ جو ہمیں سننے والے ہیں غور کریں کہ ہم نے قرآن کریم کو کتنا وقت دیا. ہمارا صبح سے شام تک کا اگر آپ جدول دیکھتے ہیں، ہمارا صبح ناشتے کا ٹائم ہوتا ہے، کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، رات کے کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، اپنے کاروبار کے لیے جاتے ہیں، بزنس کے لیے جاتے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا سب کچھ کرتے ہیں، خبریں پڑھتے ہیں، روزانہ اخبارات پڑھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں. نہیں کرتے تو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے. یقیناً کتنی بڑی محرومی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام، اور اس کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ کچھ قرآن کریم پڑھنے والوں کو اور نہ پڑھنے والوں کو کوئی نصیحت فرمائے ہمارے سبحان بھائی. ایک حدیث پاک ہے بہت مشہور ہے، الدین النصیحہ، یعنی دین خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے کہ خیر خواہی کس کے لیے ہے؟ لمن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المؤمنین. اس طرح کی روایت مروی ہے. تو دین جو ہے وہ اللہ کے ساتھ خالص ہونے کا نام ہے، اور اس کے کتاب کے ساتھ خالص ہونے کا نام ہے، اس کے رسولوں کے ساتھ خالص ہونے کا نام ہے، ائمہ مسلمین کے ساتھ خاص ہونے کا نام ہے. اسی طرح عام مسلمانوں کے ساتھ خالص ہونے کا نام، ائمہ مسلمین کے ساتھ خالص ہونے کا نام دین ہے. تو یہاں پر علماء کرام نے لی کتابی کی تشریح میں بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کے 6 حقوق ہیں. ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں. کیا بات ہے! یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ قرآن پاک کا حق ہے. صحیح. ہمیں قرآن پاک کی نعمت ملی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں قرآن پاک کی نعمت ملی ہے، تو اس کا ایک حق یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں. صحیح. اب یہ قرآن پاک ہے کیا؟ میں ایک چھوٹی سی پوائنٹ آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس موبائل میں کوئی سا میسج آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، فوراً دیکھ لیتے کہ یہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سمجھ میں نہیں آیا تو بازو والے سے بھی پوچھ لیں گے، ضرورت پڑے گی تو کہیں اور بھی چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو قرآن پاک بھی دراصل اللہ کی طرف سے ہمارے لیے میسج ہے. اس میں احکام بیان کیے گئے، واقعات بیان کیے گئے، اس میں عبرت کی چیزیں ہمارے لیے بیان کی گئی. زندگی جینے کے لیے ہمیں جو جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ سارے طریقے قرآن پاک کے اندر بطور رہنمائی بیان کی گئی. صحیح. تو پہلی بات یہ ہے کہ تلاوت کرنا قرآن پاک کا حق ہے. صحیح. اور جو تلاوت نہیں کرتا اس کا حق ادا نہیں کرتا. اور اگر میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی فضائل کے بارے میں اگر بات کرتا چلوں، احادیث کی روشنی میں جو فضائل مضمون کی صورت میں بیان کیے گئے، آئیے میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. تلاوت قرآن افضل عبادت ہے. نمبر 2، قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. قرآن پڑھنے سے رحمت اترتی، فرشتے پروں سے سایہ کرتے، سکینہ نازل ہوتا ہے. جو صبح کو قرآن ختم کرے تو شام تک، اور جو شام کو ختم کرے تو صبح تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب ایک بہت اہم پوائنٹ آپ دیکھیں کہ روز قیامت قرآن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قاری قرآن کریم پڑھتا ہوا جنت کے درجات چڑھتا طے کرتا جائے گا. جو نماز میں، جیسے کہ آپ نے ایپیسوڈ کے شروع میں بیان کیا کہ جو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ہیں، اور جو نماز میں بیٹھ کر کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ہیں. اور جو نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرے، یعنی نماز کے باہر اگر باوضو ہو کر تلاوت کرے تو اس کے لیے 25 نیکیاں. اور جو بغیر وضو تلاوت کرے، بغیر وضو اس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے تلاوت کرے تو اس کے لیے 10 نیکیاں. سبحان اللہ. قاری قرآن اسلام کے جھنڈے کو تھامنے والا ہے. سبحان اللہ. تو یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اتنی ساری برکتیں ہیں، ڈھیر ساری برکتیں ہیں. تو ہمیں ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے تلاوت کرنا چاہیے. صحیح. جو تلاوت نہیں کر پاتا ہے وہ ان ساری برکات سے محروم ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو ان ساری برکات کے پیش نظر ہمیں
قرآن پاک کو پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کا حق ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان میں، کیونکہ رمضان یہ ماہ قرآن میں، جی ہاں، برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس میں قرآن پاک پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے. نمازوں میں، مسجدوں میں دیکھیں، نمازوں کے بعد جو ہے وہ لوگ تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں. گھروں میں الحمدللہ اسلامی بہنیں تلاوت کرتی ہیں. بعض تو ایسے ہوتے ہیں کئی قرآن پاک الحمدللہ رمضان میں ختم کر دیتے ہیں. ایسا ذوق و شوق ہوتا ہے. اللہ کرے کہ یہ ذوق شوق پورے سال برقرار رہے اور پورے سال تلاوت کرے. لیکن ایک چیز اور عرض یہ ہے کہ جو قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے ہم نے فضائل سنے ہیں، ان فضائل کو پانے کے لیے چاہیے کہ قرآن پاک کو درست سیکھا جائے، کیونکہ درست سیکھنا بھی ضروری ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی مختلف ذرائع سے قرآن پاک سکھانے کی کوشش کرتی ہے. مختلف، یعنی جیسے کہ بڑوں کے لیے، یعنی شہروں میں جو ہے نا مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہوتا ہے. وہاں بالغ اسلامی بھائی آتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے. اسی طرح سے اسلامی بہنوں کے لیے بالغات لگتے ہیں باقاعدہ کہ وہ بھی آئیں اور قرآن پاک درست سیکھیں، کیونکہ وہ درست سیکھیں گے، پڑھیں گے تو اس کا ثواب پھر اللہ پاک عطا فرمائے گا. کیونکہ قرآن پاک اور غلط پڑھا تو پھر نیکیاں اور ثواب ملنے کی امید نہیں ہے. بالکل صحیح. جی ہاں، تو اس میں یہ ہے کہ قرآن پاک کو درست پڑھنے کے لیے انہیں بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان ہے، اور اسلامی بہنوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغات ہے. چھوٹے یعنی بچوں اور بچیوں کے لیے ہمارے مدارس چل رہے ہیں، ان میں جا کر وہ پڑھتے ہیں. لیکن بڑے بھی ہیں، ان کے لیے بھی ہیں. تو بڑوں سے میں عرض کروں گا کہ وہ جہاں مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں وہاں اس میں وہ شرکت کیا کریں قرآن پاک درست کرنے کے لیے. اور جہاں اسلامی بہنوں کے مدرسۃ المدینہ بالغات یہ چلتے ہیں وہاں اپنی اسلامی بہنوں کو بھیجیں. یا اسلامی بہنیں سن رہی ہیں تو اور اسلامی بہنوں کے ذریعے سے رابطہ کریں. اسلامی بھائیوں کے ذریعے نہیں بلکہ اسلامی بہنوں کے ذریعے رابطہ کریں، اور رابطہ کر کے قرآن پاک درست کرنے کے لیے وہاں جائیں. اور اس میں جو نا شرمانے کی بھی حاجت نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا ہو گیا یا اتنی بڑی ہو گئی. اسلامی بہنیں اگر سوچیں کہ اب میں قرآن پاک کیسے پڑھوں، تو یاد رکھیے علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، اگر آپ 50 سال میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کرنا چاہیے. بلکہ آدمی کو تو ہونا یہ چاہیے کہ اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ وہ طالب علم بن کر رہے نا. ہمیشہ سیکھنے کا ایک اپنے اندر رکھے ذہن کہ مجھے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا ہے، علم حاصل کرنا ہے. نہیں پڑھا چاہیے. ایک تعداد وہ ہوگی جو سمجھتے ہوں کہ میں نے تو قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، میں تو جناب رمضان میں 5 قرآن پاک پڑھتا ہوں، میں تو پورے رمضان میں 7 پڑھ لیتا ہوں. یار اگر ایک مرتبہ پڑھا اور صحیح مخارج کی ادائیگی کے ساتھ، درست تلفظ کے ساتھ اگر قرآن پاک پڑھا ہے نا، تو وہ بہتر ہے اس سے کہ آپ نے بغیر تلفظ کے، بغیر مخارج کے آپ نے جو ہے نا 100 بار قرآن پاک پڑھا، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ الٹا قرآن پاک تو بددعا کرے گا. جی ہاں، ایک روایت میں یہ بھی ہے نا کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. تو صرف قرآن پاک پڑھنا کافی نہیں ہے، قرآن پاک کو درست پڑھنا یہ بہت ضروری ہے. دعوت اسلامی انڈیا کا ڈپارٹمنٹ ہے مدرسۃ المدینہ بالغان، آپ ہمارے ان کے اسلامی بھائی سے رابطہ کریں، آپ بھی ضرور پڑھیں. اور ایک مشورہ آپ کو یہ بھی دوں گا، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں نا، اس کا ترجمہ اور تفسیر. دعوت اسلامی انڈیا کا ڈپارٹمنٹ ہے مکتبۃ المدینہ، اس نے ایک بڑی پیاری ایک تفسیر چھاپی ہے قرآن پاک کی، 10 جلدوں پر ہے، تفسیر صراط الجنان. آپ اس کتاب کو لے لیں، اس تفسیر کو لے لیں، بڑی آسان اور بہت پیاری یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے. اس میں ترجمہ بھی ہے اور تفسیر بھی ہے. انشاءاللہ قرآن پاک کو پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کی برکتیں مزید نصیب ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی برکتیں نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو درست قرآن پاک پڑھنے اور دوسروں کو بھی قرآن پاک کی تعلیمات دینے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا ہمارا ایپیسوڈ یہی مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ کے لیے کچھ نئی باتیں لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ پاک ماہ رمضان کے روزوں کو، تراویح کو، تلاوت قرآن اور دیگر ذکر و اذکار وظائف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے، کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے. ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے. رمضان